ابھی چند منٹ پہلے میں نے پیغام رسیو کیا ہے کہ الحمدللہ within a short span of time, within 5 to 10 minutes انشاءاللہ قادری صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے. آج کا یہ جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے اس کا موضوع جو بہت ہی اہم ہے وہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے اور ایک بار پھر میں on behalf of منہاج القرآن اناؤنس کر رہا ہوں کہ عصر حاضر میں ضرورت میلاد اور اہمیت سیرت. آج قائد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمود قادری صاحب جس ٹاپک پہ اور سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے عصر حاضر میں ضرورت میلاد اور اہمیت سیرت. اگر ہم اس وقت مسلم دنیا کو اسٹڈی کریں اور جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، جتنے بھی مذاہب اور مسالک ہیں، ان میں افراط اور تفریق پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف میلاد پہ اہمیت دے رہے ہیں، میلاد پر زور دیا جا رہا ہے اور سیرت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا نہیں جا رہا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیرت کی اہمیت کو تو قائل ہیں، جو سیرت کی اہمیت کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میلاد کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوڑا جا رہا ہے. ایک مسلمان اس کی زندگی میں، اس کی تھاٹس میں، اس کے آئیڈیاز میں بیلنس ہونا چاہیے. دونوں ہی چیزیں میلاد کی اور سیرت کی بہت ہی ضروری ہے. کیوں کہ میلاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے اور سیرت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور رسول کے ساتھ ہی سیرت کو نسبت حاصل ہے. اور جہاں تک قرآن مجید کا، اسلامی تعلیمات کا، حدیث نبوی کا، قرآنی تعلیمات کا تعلق ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں اور واسطہ رسول حدیث میں دونوں چیزوں کو ہی بیان کیا ہے. میلاد کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے، میلاد کی اہمیت کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، میلاد کی طرف بھی مسلمانوں کی توجہ قرآن دلاتا ہے. اور جہاں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن کا میسج، قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قرآن نے ہر انسان کو مخاطب کر کے کہا. دنیا میں بسنے والے ہر شخص کو قرآن نے مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الناس، اے انسان، there is something important to you that you have to pay attention, you have to listen to the Quranic message. And what is the message? قد جاءکم الرسول، کہ اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ، اللہ کی طرف سے پیغام الہی لے کر ایک رسول تشریف لے آئے ہیں. فآمنوا خیرا لکم، ہر وہ انسان جو نجات چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو فلاح چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو اللہ کی رحمت کا حصول چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو اللہ کی رحمت کے دریا حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید نے اس کو مخاطب کیا، اس کی توجہ اس طرح مبذول فرمائی کہ انسان، وہ رسول، وہ اولو العزم حضری جو اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور ان کے آنے پر، ان کے پیدا ہونے پر، ان کے میلاد پر، ان کے آ جانے پر اور جو کچھ وہ لے آئے ہیں ان کو ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تمہاری نسبت مضبوط ہونی چاہیے کہ رسول کا میلاد ہوا، رسول اس دنیا میں تشریف لائے اور ہماری نسبت ان کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے. اور جہاں تک سیرت کا تعلق ہے، سیرت کے حوالہ سے قرآن مجید نے کہا کہ انسان، تجھے راہ ہدایت کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوگی. اے انسان، تجھے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک پیکر جماعت کی ضرورت ہوگی، ایک نمونہ ہدایت کی ضرورت ہوگی. اور سب سے بہترین ایگزامپل، حاصل اور نمونہ قرآن مجید نے کہا کہ تجھے اور کہیں نہیں نصیب ہوگا تو دنیا میں کسی بھی فلسطینین کو، کسی بھی آئیڈیل کو، دنیا کے کسی بھی ہیرو کو
نہ کچھ نقص یہ ہوگا. لیکن اگر تجھے پیکر جماعت چاہیے، پیکر ہدایت چاہیے، پریکٹیکل ایگزامپل چاہیے، ایک پریکٹیکل نمونہ چاہیے، تو آپ قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اکرم، رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک پیکر عطن بن کر آئے ہیں. رسول کی ذات انسانیت کے لیے ایک پیکر نمونہ ہے، اور رسول دنیا میں ایک ہدایت کا پیکر بن کر آئے ہیں. اگر تجھے کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر تجھے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اگر راہ نجات حاصل کرنی ہے، تو اس کا واحد ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. رسول کی ذات ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے، رسول کی ذات ایک پریکٹیکل نمونہ ہے، رسول کی ذات انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے. اس لیے قرآن مجید میں دونوں باتوں کا ذکر ہوا، اور دونوں باتوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ انسانی ذات میں، انسانی پرسنالٹی میں، ہیومن پرسنالٹی میں بیلنس رہے. یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن نے آج کے دور میں جہاں انسانی ہدایت کی بات کی ہے، آج کے دور میں ڈاکٹر طاہر القادری نے جہاں انسانیت کو فلاح کی طرف اور ہدایت کی طرف بلایا ہے، تو پھر طاہر القادری کا اور منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ انسانی سوچ میں، انسانی فکر میں، انسانی آئیڈیالوجی میں بیلنس ہونا چاہیے، افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے. آج کا دور ایکسٹریمزم کا دور نہیں ہے. انسان کو اپنے آئیڈیاز کو، اپنے فلسفہ حیات کو، اپنی فکر و نظر کو اور اپنے تخیلات کو اس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے تاکہ انسان پریکٹیکل ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق محبت مضبوط کرتے ہوئے اور سیرت مصطفیٰ پر عمل پیدا ہوتے ہوئے راہ ہدایت کو پائیں. اب میں اس سلسلہ کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے نیو یارک کے بہت اچھے قاری اور ناخوان ہیں، جناب قاری محمد سلیم صاحب تشریف لاتے ہیں اور مجلس سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جناب قاری محمد سلیم صاحب.